السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسائیڈ اسٹوری آف درود مستغاث۔ قرآن کے پارہ نمبر 18 میں سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے 20 تک اس طرح سے ہے: جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا طوفان ہے؟ یہ جھوٹ گڑھنے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائیں؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس کام میں تم لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی بدکاری کی تہمت کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ یہ 10 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تہمت سے پاک ظاہر فرمایا ہے جو منافقوں نے ان کے بارے میں گڑھ رکھا تھا، اور جس کو زیادہ تر عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے مشہور کیا تھا، اور جس کا ذکر مسلمانوں میں بھی ہوا۔ اور اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سفر کو تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے۔ جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک لڑائی میں میرے نام کا قرعہ نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی، اور یہ سفر پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ میں اونٹ پر سواری کرتی اور ہودج یعنی قزاوے میں بیٹھتی تھی۔
جب آپ لڑائی سے فارغ ہو چکے اور لوٹتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو ایک رات کوچ کا اعلان کیا گیا۔ میں اس وقت ضرورت پوری کرنے چلی گئی، یہاں تک کہ فوج آگے بڑھ گئی۔ جب ڈیرے کے پاس آئی تو دیکھا کہ میرا منکوں کا ہار کہیں راستے میں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں ہار کھوجنے لوٹ گئی اور اس کو کھوجتے کھوجتے مجھے دیر ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے جو میرے ہودج کو کسا کرتے تھے، اور انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا لیا اور اس کو میرے اونٹ پر کس دیا۔ چونکہ عورتیں اس زمانے میں دبلی پتلی ہوتی تھیں اور ان کے سوار ہونے سے ہودج میں کچھ بھاری نہیں ہو جاتا تھا، اس لیے انہوں نے ہودج کے ہلکے پن کا کچھ خیال نہ کیا اور یہ نہ سمجھا کہ میں اس میں نہیں ہوں، غرض وہ اونٹ کو لے کر چل دیے۔ مجھ کو اپنا ہار اس وقت ملا جب لشکر گزر گیا۔ میں لشکر کے پڑاؤ میں آئی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا، پھر اپنے منزل کو جہاں اتری تھی چلی گئی، اس خیال سے کہ جب لوگ مجھے گم پائیں گے تو آ کر لے جائیں گے۔ اس بیچ مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گئی۔ ادھر صفوان بن معطل جو رات کے آخری حصے میں لشکر کے پیچھے آرام لینے کے لیے اتر پڑا تھا، صبح کے قریب چلا۔ جب میری منزل کے قریب پہنچا تو میرے بارے میں خیال کیا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے چادر سے گھونگھٹ نکال لیا اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ تو اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے اس سے کوئی بات سنی، علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو اس نے سواری کے بیٹھتے وقت کہا تھا۔ پھر اس نے سواری کا اگلا پاؤں دبایا تو میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ میری سواری کی باگ ہاتھ میں لے کر چلا، یہاں تک کہ ہم لشکر میں جا پہنچے اور اس وقت ٹھیک دوپہر تھی۔ پھر میرے بارے میں جو کچھ افواہیں پھیلائی گئی اور جو ہلاک ہوا سو ہوا۔ اس طوفان اٹھانے میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس کے بعد ہم مدینہ آئے اور وہاں آ کر میں مہینے بھر بیمار رہی۔ لوگ میرے بارے میں تذکرے کرتے تھے لیکن مجھ کو کچھ خبر نہ تھی۔ البتہ مجھے ایک بات سے شک ہوتا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر وہ لطف و توجہ نہیں فرماتے تھے جو پہلے میری بیماری کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے۔ اب جو تشریف لاتے تو سلام کرنے کے بعد صرف اتنا پوچھتے کہ تمہارا حال کیسا ہے۔ اس سے مجھے ایک طرح کا شبہ تو ہوتا، لیکن بہتان لگانے والوں کے بہتان و شرارت کی بالکل خبر نہ تھی۔ اس حالت میں میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک رات جو ضرورت پوری کرنے باہر نکلی تو مستح کی ماں میرے ساتھ تھی۔ اتفاق سے اس کا پاؤں لڑکھڑایا تو اس نے کہا مستح ہلاک ہو۔ میں نے کہا تم ایسے شخص کو بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا تھا۔ اس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ کیا بہتان لگایا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم بتاؤ کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو اس نے پورا ماجرا بیان کیا۔ اس کو سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ ایک تو میں پہلے ہی بیمار تھی، یہ حالت سن کر رنج پر رنج ہوا۔ جب میں لوٹ کر اپنے گھر آئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے مائکے چلی جاؤں۔
میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں جا کر اس خبر کو یقینی معلومات کر لوں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ وہاں میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تم کچھ خیال نہ کرو۔ اس جواب سے میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں رات بھر روتی رہی۔ ادھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے میں بہت دیر ہو گئی تو آپ نے مشورہ لینے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ امامہ نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم کو ان کے بارے میں بھلائی کے سوائے کچھ نہیں معلوم۔ رہے علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں اور بہت ہیں۔ اگر آپ لونڈی یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم فرمائیں گے تو وہ سچ سچ بیان کر دے گی۔ آپ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر معلوم کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس کا ان پر عیب لگاؤں۔ وہ تو ایک سیدھی سادی اور بھولی بھالی نو عمر لڑکی ہے۔ یہ سن کر آپ اسی دن خطبہ پڑھنے کی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس شخص کے مقابلے میں جس کی وجہ سے مجھے میرے اہل کے معاملے میں اتنی تکلیف پہنچی ہے، کون میری مدد کرتا ہے؟ تو سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور وہ شخص اوس قبیلے سے ہے تو ہم اس کی گردن ماریں گے، اور اگر بھائیوں یا خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اسے پورا کریں گے۔ پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے تو نیک آدمی، لیکن حمیت نے جوش مارا تو سعد بن معاذ سے کہنے لگی تم نے غلط کہا، اگر وہ شخص تمہاری جماعت سے ہے تو میں بھی پسند نہیں کرتا کہ قتل کیا جائے۔ تو اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ تم منافق ہو کہ منافقوں کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ پھر دونوں قبیلے اوس اور خزرج مارے غصے کے کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ ان میں لڑائی اور ہاتھا پائی ہو جائے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور لڑائی ہونے سے رک گئی۔ ہاں، تو میرے رونے کا یہ حال تھا کہ میرے باپ سوچتے تھے کہ رونا میرے کلیجے کو پھاڑ کر رہے گا۔ اس بیچ ایک دن دونوں میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت میرے پاس آئی اور وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی۔ ابھی ہم رو ہی رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جب سے لوگوں نے میرے بارے میں وہ کہا جو کہا اور آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے اور آپ پر میری شان میں کچھ وحی نہیں ہوئی تھی، جب آپ بیٹھ گئے تو خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی بات مجھ تک پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو بہت جلد خدا تمہارا بری ہونا ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو، کیونکہ بندہ جس وقت اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع فرماتا اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ بات ختم کر چکے تو میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں نکلتا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔
پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دے دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے خود ہی کہا، حالانکہ میں ایک نو عمر لڑکی تھی اور قرآن بھی بہت سا نہیں پڑھا تھا، کہ جو قصہ آپ نے سنا ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ اسے باور کر چکے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر اس کا اقرار کر دوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ اس کو منا لیں گے۔ سو اللہ کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیٹی، اور میں یقین کرتی تھی کہ چونکہ میں بری ہوں اس لیے اللہ ضرور میرے بری ہونے کا اعلان فرمائے گا، لیکن میں یہ خیال نہیں کرتی تھی کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، کیونکہ میں اپنی شان کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں اپنا کلام نازل فرمائے گا جو ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ البتہ امید ظاہر کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ میرا بری ہونا ظاہر فرمائے گا، تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف بھی نہیں لے جانے پائے تھے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، اور وہی نازل ہوتے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اسی طرح اس وقت آپ کے مبارک جسم سے موتیوں کی طرح پسینے کی قطریں ٹپکنے لگیں۔ جب وہ حالت دور ہوئی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا، اور پہلا جملہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ یہ تھا کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ جب اللہ نے حضرت عائشہ کے بری کیے جانے میں یہ آیتیں نازل کی جو 11 سے 20 تک سورہ نور کی آیتیں میں نے دکھائی ہیں، آپ کو سنائی ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آگے مستہ کو کچھ خرچ نہیں دوں گا۔ مستہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں تھے اور غریب تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے اس بہتان کے تذکرے میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ وہ مستہ کو خرچ نہیں دیں گے، تو اللہ نے آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ نازل فرمائی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی کی طرح خرچ دینا جاری کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اس خرچ دینے سے کبھی ہاتھ نہ روکوں گا۔ تو یہ تھی ان 10 آیتوں کی تفسیر جو سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے 20 تک 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام سے بری ہونے کا قصہ سنایا تھا۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ 10 آیتیں نازل ہو گئی تو اور وہ الزام سے بری ہو گئی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتوں کی تعریف میں جو بیان کیا ہے وہی یہ درود مستغاث ہے۔ ان درود مستغاث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، ان کی اچھائیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہے، اور اس میں کچھ بھی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ درود مستغاث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پڑھا کرتی تھی، اور بعد میں ان کا یہ معمول ہو گیا
کہ اس درود شریف کو آپ ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ جو درود شریف ہے، یہ درود مستغاث، یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، ان کے گن، ان کی اچھائیاں یہ بیان کی گئی ہیں۔ تو جب ازواج مطہرات کی طرف سے یہ ایسی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اور ان کی اچھائیاں بیان ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے تو اندھیرے میں ایک روشن چراغ کی طرح ہیں۔ بہت برکت والی ہے یہ جو درود شریف ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہی ہیں۔ تو آپس میں جو میاں بیوی میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس درود شریف کی فضیلت کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور کسی کی اولاد اگر نافرمانا ہے تو اس درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر اس کو اگر پلایا جائے تو اولاد نیک اور فرمانبردار بن جاتی ہے۔ اور بھی دنیا سے کے بہت سے اس میں فائدے ہیں، تو اس کا ورد کرنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ صبح یا شام ایک مقرر وقت پہ اس درود مستغاث کا ہمیشہ تلاوت کرنی چاہیے، ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس درود مستغاث پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔